فلسطین بنیادی طور پر یہودیوں ہی کی سرزمین تھی، اس لیے اگر وہاں دوبارہ یہودی آباد ہوئے ہیں تو یہ ان کا تاریخی حق ہے۔ یہ وہ مغالطہ ہے جس کی باز گشت اب ہمارے ہاں بھی سنائی دے رہی ہے۔ یہ نظریہ اصل میں اوسط درجے کے عیسائیوں خصوصاً ان پروٹسٹنٹ کا ہے جن کی تربیت عہد نامہ عتیق پر ہوئی۔ پروٹسٹنٹ عیسائی فلسطین کو یہودیوں کا ملک سمجھتے ہیں جس کا اختتام آمد مسیح پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے 2000 برس میں ایک خلا ملتا ہے۔ یہودی قبیلے جدا گانا گروہوں کی شکل میں اور مختلف اوقات میں فلسطین میں داخل ہوئے تھے۔ سب سے قدیم ہجرت میسوپوٹامیہ سے ہوئی۔ اس کے کچھ مدت بعد جو ہجرت 14ویں صدی قبل مسیح میں ہوئی، اس کا تعلق شام پر آرامیوں کے حملے سے ہے۔ اس وقت سے فلسطین میں تقریباً 2000 برس تک کنعانی آباد رہے جن کی ثقافت بہت ترقی یافتہ تھی، اور اسی آبادی کی بنا پر اس علاقے کا نام کنعان رکھا گیا تھا۔ ان کے مقابلے میں یہودی حملہ آور غیر ترقی یافتہ تھے۔ ان کے مہذب مخالفین انہیں ہیبرو کہتے تھے، جو ایک قدیم بابلی اصطلاح ہے جس کے معنی خانہ بدوش، لٹیرا اور زر آشنا کے ہیں۔ یہودیوں نے آہستہ آہستہ پہاڑیاں اور کھلا علاقہ فتح کر لیا۔ میدانی علاقے جن میں قلعہ بند شہر تھے قدیم باشندوں یعنی کنعانیوں کے ہاتھوں میں رہ گئے، تاہم کسی نقطہ پر یہودی سمندر یا زرخیز ساحلی میدان تک نہ پہنچ پائے۔ یبوسی لوگ 6000 سال قبل وہاں جا کر آباد ہوئے تھے اور انہوں نے القدس میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس زمانے میں القدس کا نام یبوس تھا۔ اس کے بعد کنعانی قبیلہ کے لوگ اس جگہ میں آئے اور فلسطین کے شمالی جانب میں سکونت اختیار کی، جس کی وجہ سے فلسطین کو کنعان کہا جانے لگا۔ کنعانی ان پہاڑیوں میں اپنی راہ بنانے لگے جہاں مختلف اصل و نجات کی ایک دوسری قوم ساحل پر بسی ہوئی تھی۔ یہ فلسطینی یا پالسٹیا تھے۔ یہ لوگ اپنے جزیروں جو بحیرہ ایجین میں واقع تھے یونانیوں کے کثیر تعداد میں آنے کی وجہ سے نکالے گئے اور بحیرہ روم کے ساحلوں پر مارے پھرتے رہے، اور آخرکار دریا کے راستے سے اس سرزمین میں داخل ہوئے اور کنعانی ساحل پر مقامی باشندوں کے ساتھ مل کر رہنے لگے، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام فلسطین پڑ گیا۔ فلسطین کی تاریخ میں مختلف اقوام نے یکے بعد دیگرے اس سرزمین پر حکومت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اسی مناسبت سے اس خطے کو پیغمبروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی سلطنت 1000 قبل مسیح کے قریب قائم ہوئی۔ یروشلم کو حضرت داؤد علیہ السلام نے یبوسیوں سے فتح کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ختم ہونے پر یہ شہر متحد اسرائیلیوں کا پایہ تخت نہ رہا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ یہودیوں کا فلسطین سے نکل جانا پہلے مسیحی تاریخی عہد کے دوران میں بڑی شامی ہجرت کا جز تھا، جبکہ شامی بڑی تعداد میں اٹلی، فرانس، اسپین کے متعدد شہروں میں آباد ہو گئے تھے۔ دوسرے مہاجروں کی طرح یہودیوں نے بھی ان ملکوں میں قسمت آزمائی کے لیے فلسطین چھوڑا، جہاں انہیں جودی کی بنجر پہاڑیوں کے مقابلے میں بہتر مواقع حاصل ہوئے۔ خود حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں بھی یہودی قومیں ایران، بابل، ایشیائے کوچک، مصر، روم اور بحیرہ روم کے دوسرے ملکوں میں کامیاب زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس طرح جب 7ویں صدی میں فلسطین ایک عرب ملک بنا تو اس سے بہت پہلے ہی وہاں سے یہودیت ختم ہو چکی تھی۔ نہ صرف یہ کہ یہودی مملکت پہلی صدی کے بعد سے تاریخ سے خارج ہو چکی تھی، بلکہ خود یہودی مذہب کے پیرو بھی بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ مقامی باشندوں کی بڑی تعداد عیسائیوں کی تھی، جن میں وہ عیسائی بھی تھے جو پہلے یہودی رہ چکے تھے۔ عربوں نے فلسطین کی مقامی آبادی کے ساتھ ہی شادی بیاہ کیے، جس کی وجہ سے فلسطین نہ صرف فتح کے ذریعے بلکہ گھل مل جانے کی وجہ سے بھی عرب ملک بن گیا۔ فلسطین عربوں کے ماتحت کوئی جدا گانا ریاست نہ تھی، بلکہ خطہ عرب کا ایک جز تھا۔
عربی عہد کے دوران میں فلسطین کو بہت سے سیاسی تغیرات کا تجربہ ہوا، جس میں 2 صدیوں تک جاری رہنے والی صلیبی جنگیں بھی شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود بنیادی طور پر ملک کی صورت تبدیل نہ ہوئی۔ جب شام اور دوسرے عرب صوبوں کے ساتھ فلسطین بھی 16ویں صدی کے آغاز میں خلافت عثمانیہ کا حصہ بن گیا تو اس وقت بھی عوام کی زندگی موروثی انداز میں بغیر کسی خلل کے کار فرما رہی۔ عربی زبان و ثقافت ہمیشہ محفوظ رہی اور گرد و پیش کے عرب ممالک کے ساتھ اتحاد بدستور برقرار رہا۔ اس ساری تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی فلسطین پر یہودی آ کر قابض ہی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ہیبرو یعنی لٹیرے کہا جانے لگا تھا، اور یہودیت کا مذہبی مرکز اسلام سے کئی صدیاں پہلے میسوپوٹامیہ میں منتقل ہو چکا تھا، اور اس وقت بھی وہی رہا جب یہ ملک عرب مسلم سلطنت کا ایک جز بن گیا۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ